نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بے بسم اللہ اسم الادا اے بی گیانا بھارا ہو بے بسم اللہ اسم الادا اے بی گیانا بھارا ہو بے بسم اللہ اسم الادا اے بی گیانا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چڑسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرور جس کا عین کا سارا ہو میں قربان تیرا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. سب سے پہلے میں دیگر گوشہ سلطان العارفین برہان الباصرین قدوۃ الصالحین فنا فی ذات جاہو حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری آپ کا اور ہمارے معزز نعت خوان محترم قاری دانیال نصیر صاحب تائیوان کینسل کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں قبلہ پیر صاحب کا اپنی طرف سے بھائی حاجی خالد محمد صاحب کی طرف سے بھائی حاجی محمد اشرف صاحب اور پوری میاں فیملی کی طرف سے جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. تو میری بیٹی کی شادی میں تو اس وقت بھی آپ تشریف لائے, بھائی مقبول کے بیٹے کے اور بیٹی کی شادی پر بھی آپ تشریف لائے, اور حاجی خالد صاحب کی بیٹی ان کی شادی میں بھی میں نے عرض کی تو فرمانے میں بتاتا کروں کہ ابھی ہم پیر صاحب کو کیوں دعوت دے رہے ہیں کہ کل قبلہ پیر صاحب کی بغداد شریف کے لیے فلائٹ ہے. اللہ بے بغداد شہر کی کیے نشانی اتھے اچھیاں لمیاں چیرا ہو اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں دیرا ہو انہاں دیرا دی گل کفنی پا کے میں رنسا سنگ فقیرہ ہو بغداد شہر تے ٹکڑے منسا باہو تے کرسا میرا میرا ہو. کل کے نبی صاحب بغداد شریف تشریف لے جا رہے اور اگلے 10 دن بغداد شریف میں بھی ہوں گے سرکار غوث اعظم کے قدموں میں, اور امام علی مقام کربلا بھی جائیں گے آقا حسین کے قدموں میں, مولا علی کے روزہ اطہر پر شریف بھی جائیں گے, قاضی عباس رحمدار کے روزہ اطہر پر بھی جائیں گے, امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے مزار اقدس پر بھی جائیں گے, حضرت سری سکھتی کے مزار اقدس پر بھی جائیں گے. کتنے اولیاء کرام ہیں بغداد شریف میں دفن سب پر حاضری دیں گے. ہم پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ جہاں بھی جائیں ہم غریبوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو چونکہ قبلہ پیر صاحب کا سفر ہے تو ابھی بھی سفر سے آ رہے ہیں. قبلہ پیر سلطان فیاض صاحب کا تو آپ نے سنے نا وہ سفر کرتے ہیں, تو یہ مختار بھائی اسکر بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے. پرسوں قبلہ پیر صاحب کراچی سے لاہور پہنچے 7 بجے شام کو, وہاں سے سیدھے دربار شریف پر پہنچے, ہم بھی وہاں پہنچ ہوئے تھے, وہاں تھوڑا دیر قیام کیا. صبح پھر بہت بڑے 2 اجتماعات تھے اور اسلامی قیام کے پروجیکٹ تھے ڈیرہ غازی خان کے اندر, ڈیرہ غازی خان سے کیا کہ جام پور کے اندر, وہاں آپ تشریف لے کے قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب تھے. وہاں سے پھر راتوں رات ہم پردادل خان پہنچے رات 1 بجے. پھر قبلہ پیر صاحب صبح پردادل خان میں پروگرام تھا صبح, وہاں سے سوابہ میں جمعہ پڑھا. سوابہ جی ٹی روڈ کا جو ہمارے علامہ محمدی سیاحی صاحب کا ادارہ ہے جو ٹرسٹ کے پلیٹ فارم کا کام کر رہے ہیں, انہوں نے بہت بڑا ادارے کی ایکسٹینشن کی تو اس کے افتتاح قبلہ پیر صاحب نے کیا. وہاں سے پھر 5 بجے مرید کا وہ ہے جہاں قبلہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب خاکی آپ کا مزار اقدس ہے, تو وہاں ایک اسپتال ہے امید اسپتال, معذرت محبوبی ہے امید اسپتال, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جنہوں نے اسپتال بنایا ہے پیر صاحب کے مرید ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسپتال بھی سارا اسلامی علم سنبھالے. اس کا وزٹ کر کے ابھی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ابھی یہاں سے فارغ ہو کر پھر لاہور بنا ہوگی اور کل بغداد شریف کی فلائٹ کریں. پیر صاحب کا خواہش تو تھی, ہماری بھی خواہش تھی کہ اینڈ تک آپ کے ساتھ رہتے, لیکن ہم زیادہ چونکہ رات پھر سفر ہوگا تو اب میں چاہوں گا قبلہ پیر صاحب چند ہمیں نصیحتیں فرمائے اور پھر تھوڑا سا ذکر اور دعا, اور پھر ہمارے جو مہمان خصوصی تشریف لائے وہ اپنی دعا جاری رکھیں گے. اور
تقسیم کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی، نعرہ سلطانیہ، حق و سچ، حق و سچ، حق و سچ، حق و سچ، حق و سچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ اسم اللہ تعالی کا نام پڑھو، نال صفات سرور عالم چکسی عالم سارہو، حدوں بے حد درود نبی سرورتے جس دا ایک پسارہو، قربان تناتی بہو جنا ملیا نبی جی سوارہو۔ حاجی صاحب نے ساری مدار بیان کر دیا، میرا تو بیان کرنے کا کوئی بس نہیں، وجہ نظر نہیں آتی، مگر ایک دو باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ اتنا فساد کا دور ہے، ایمان ہمارے کمزور ہو چکے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آئے گا میرے امت پر کہ صبح وہ مومن ہوں گے، شام کو وہ کافر ہوں گے، شام کو وہ مومن ہوں گے، صبح وہ کافر ہوں گے۔ ایمان ہمارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آپ بندے کا وجود ہے نا، اس میں نفس جو ہے یہ بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر ہے۔ نفس کیا ہے؟ بادشاہ، اور شیطان کیا ہے؟ وزیر۔ اور اس کی ماں کون ہے؟ بتائیں، آپ لوگ بتائیں اس کی ماں کون ہے؟ سلطان صاحب فرماتے ہیں اس کی ماں دنیا ہے، اس کی ماں دنیا ہے۔ اور ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ ہم جب دنیا کی بات مانتے ہیں تو شیطان نے تو ہم پہ حاوی ہونا ہے، نفس نے ہم پہ غالب ہونا ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اگر اس پر غور کیا جائے تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نے بات فائدے کی ہے یا گھاٹے کی، یہ کام میں نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر خراب کام کر کے بھی تسلی دیں کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے، ایک ایسے قاضی کو بٹھایا ہے، اگر اس سے بات کی جائے تو اسی وقت آپ کو فتویٰ دے دے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور اس کے علاج کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا علاج یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دیں کہ آج کتنی نمازیں میں نے قضا کی، کتنے بندوں کا دل دکھایا، کتنے بندوں کا حق کھایا، اور کتنے میں اچھے کام کر سکتا تھا بغیر کسی محنت کے، تو میں نے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اگر ہم اپنے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دیں، اپنا احتساب شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سنورنے کا ایک موقع ہے۔ لیکن دنیا میں نصیحت وصیت کرنا ایک عام چیز ہے، مگر جو بندہ خود جس چیز پر عمل نہیں کرتا، اگر وہ اس کی کسی کو نصیحت کرے گا تو دوسرے بندے پر اثر نہیں ہونے والا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر ہماری بات بن جائے گی، ادھر سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ اگر مثلا ہم نے نماز نہیں پڑھی، نماز کو اگر ہم قائم کر دیتے ہیں کوشش کر کے، تو بات بننا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے
جتنی بھی چیزیں ہیں، اچھائیاں جتنی بھی ہیں، ان کو اپنانے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو ہماری بات بن جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ساتھ بات کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بات کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دن کو اپنا احتساب نہیں کر سکتے تو رات کو جب سونے لگے اس وقت اپنے پورے دن کی، کیونکہ دن والی باتیں ساری یاد ہوتی، شام کو ہم غور کریں کہ آج ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کریں گے تو ہم صحیح لائن پر چل سکیں گے۔ باقی یہ بات ہے کہ جتنا فساد کا دور ہے، اس میں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہ رکھیں جو برے لوگ ہیں، جو خراب لوگ ہیں، جن کی سوسائٹی اچھی نہیں، جن کی گفتگو اچھی نہیں، جن کا طریقہ کار اچھا نہیں، جن کا بیٹھنا اٹھنا اچھا نہیں، جن کو زندگی کے اسلامی اسلوب کا پتہ نہیں، جنہیں سرکار کی سنتوں کا پتہ نہیں، جن کو آقا کی زندگی کا کوئی ادراک نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اچھی سنگت چوز کریں گے، اچھی سنگت اپنائیں گے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں گے تو اچھے بن جائیں گے، برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے۔ بہرحال ایک زندگی کا سفر ہے۔ اگر ہم آج ہم دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں لوگوں سے خفا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، جو امیر ہیں انہیں خوف میں مبتلا کر دیتا ہوں اور جو غریب ہیں وہ ان کو بھوک میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ آج دیکھیں امیر خوف سے مر رہا ہے اور غریب بھوک سے مر رہا ہے۔ ابھی علامہ صاحب شادیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم زندگی کے سارے معاملات کو دیکھیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ شادی کے معاملات ہمارے اب عیسائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ساری چرچوں میں ہوتی ہیں، ہماری ان کی پوری شادیاں چرچوں میں ہوتی ہیں، بالکل سادہ شادیاں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی جتنی بھی مثلا مشکلات ہیں، میں اور اس کو مشکل نہیں کروں، شادی کے معاملے میں جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی فضول خرچیاں ہم شادی کے موقع پر کر لیتے ہیں، چاہے ادھار پکڑیں چاہے اپنے پاس جمع پونجی ہو اس پر خرچ کر لیتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں سب سے پہلے ایک پولیس والا ساتھی تھا ادھر گورا ہی تھا، تو میرے پاس آیا، کہنے لگا مسٹر سلطان میں نے جو ہے نا 2 سال سے میں پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ میں اپنے بچوں کو دبئی لے بھیجوں، تو کل میں نے خیال کیا کہ میں اپنے جلد سے حساب کروں کہ میرے پاس پیسے دیتے ہیں۔ رات کو میں نے حساب کیے، جو فلائٹ کے پیسے ٹکٹ کے پیسے میرے پاس ہیں، وہاں جانے کے پیسے میرے پاس ہیں، ہوٹل میں ٹھہرنے کے پیسے ہیں، مگر میرے پاس کھانے پینے اور ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس سال میں نے اپنے بچوں سے معذرت کی ہے، ان سے کہا ہے میں سوری ہوں، میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، 1 سال میں اور محنت کروں گا، 1 سال میں اور پیسے جمع کروں گا، پھر آپ کو ہالیڈے پہ لے کے جاؤں گا۔ لیکن کامیاب لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی ہر معاملے میں پلاننگ کرتے ہیں۔ ہم کسی چیز میں کسی معاملے میں پلاننگ نہیں کرتے، پکڑا کے جتنے بھی کام ہیں ہم کر دیتے ہیں، بعد میں ہم پر بوجھ پڑ جاتا ہے، جس بوجھ کو ہم پھر سہ نہیں سکتے، پھر کبھی ہم ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی مولوی صاحب سے دعا کرواتے ہیں، کبھی پیر صاحب سے دعا کرواتے ہیں۔ دعائیں کروانی چاہیے۔ دعا جو ہے نا یہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادت۔ دعا جو ہے بہت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور دعا پر بھی ہم جس طرح ہم دعائیں کرتے ہیں اس کا بھی ہمارا جو حال ہے، خیال کہاں ہوتا ہے، بات کہاں ہوتی ہے، دعا کہاں ہوتی ہے، اگر ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ ایک دفعہ حجاج بن یوسف طواف کعبہ کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک اندھا انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے
تیسرے چکر پر آیا نا تو اس کے پاس چھڑی ہوتی تھی مجھے، تو اس کے ساتھ اس چھڑی کو اس کو چبویا تو کہنے لگا میرا نام حجاج بن یوسف ہے اور میں جو بات منہ سے نکالتا ہوں اس کو کبھی واپس نہیں لیتا۔ 3 چکر میں نے پورے کر لیے اور 4 چکر میرے رہتے ہیں طواف کعبہ کا۔ اگر 4 چکر کے بعد تمہیں آنکھیں نہ ملی نا تو میں تمہیں سیدھے ہی آپ کو قتل کروا دوں گا۔ پہلے تو کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے آنکھیں دے دوں، میں مہربانی کر مجھے رہا، تو پھر تو وہ گڑگڑا کے رونے لگا اور چیخنے لگا اور کہا یا اللہ میری جان کا مسئلہ، پہلے آنکھوں کا مسئلہ تھا، یہ تو ایسا انسان ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ جب اس بندے نے حجاج بن یوسف نے جب 7 چکر پورے کیے تو اس بندے کو آنکھیں مل گئی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ وہ سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھی باتیں کریں، اچھی گفتگو کریں، دین سیکھیں۔ دیکھیں ہماری کتنی کمزوری ہے، اگر ہم بات کر رہے ہیں تو نہ کر رہے ہیں، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کی نماز ہو سکے، بہت لوگوں کو قرآن پاک ہو سکے، اس کے لیے ہم دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، زندگی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، مگر اپنی آخرت کے لیے کیا ہے؟ اگر نماز مسجد میں آ گئے پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ گناہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، گناہ ہے، ثواب تو نہیں ہے۔ ہم دنیا داری کے کاموں میں بڑی پرفیکشن کرنا چاہتے ہیں، بڑا اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں جو ہے بہت بڑے حسوس ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اچھی سنگت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش۔ جب ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا ہم چلیں گے تو کرم ہی کرم ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت حالات ہیں اس پر ایک تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، اس طرح ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مسلمان جہاں بھی ہے ذلیل و خوار ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اسی راستے پر ہیں، مگر جو ایک پکڑنا چاہیے صحیح جو راستہ ہے وہ اسے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس راستے پہ آ جائیں تو آج بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں جو ہر وقت آوازیں دے رہی ہے کہ اے میرے بندے میرے پاس آ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، تو باقی ہے کہ میں یہی عرض کروں گا، فتنہ و فساد کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، ابتلا کا دور ہے، قبر کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اس زندگی کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، مگر جو ہمارا پکا گھر ہے، قبر جو ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ سلطان الرافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ قبر دا قسم چاہا تے لاکھ بڑا من ڈیرا ہو، چٹکی بھر پٹی تھی پاسن تے قسم ڈھیر ہو چہرہ ہو، دے درود گھرانو جاسن تے کوکن شیرہ شیرہ ہو، بے پرواہ درگاہ اس دی حضرت باہو اتنے عملہ نال نہ پیڑا ہو، ادھر عمل کام آئیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، زندگی میں رہنے کے لیے اللہ اس رسول نے ہمیں حق دیا ہے، اچھی گاڑی، اچھی بیوی، اچھی سواری کے لیے کوئی منع نہیں ہے، مگر جو ہماری خواہشات اور ہمارے معاملات ہیں، ہم اس دنیا کے لیے تو ہر خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں، مگر جو ہمارا اصلی گھر ہے جس میں ہمیں جانا ہے، جس کے لیے ہمیں حساب و کتاب کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں، حسن دیکھے رومن بتا کس دلاسہ ہو، عمر بدے دی انجن میں بہاوے جنہیں پانی بچ پتاسا ہو، سوڑی سامی کت سکے سن اتنے پرت نسک سے پاسا ہو، صاحب تحتوں لکھا منسی رتی گھٹ نہ واسا ہو۔ ادھر حساب و کتاب ہوگا اور اس پر ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور جو ہمارا پکا ڈیرا ہے جس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس کی ہمیں فکر وہ نہیں ہے جو ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ
کتنے بڑے انسان تھے، اتنے بڑے انسان تھے جن کی عدالت کے، جن کی انصاف کے، جن کی طریقہ گورنمنٹ کے آج بھی اسکینڈینیوین کنٹری، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ this law has been derived from the fourth caliph of Islam سیدنا عمر. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہمارا قانون ہے یہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، یہ ان سے لیا گیا ہے. گورے بھی سیدنا عمر کے جو بنایا ہوا قانون، جو عدالتی نظام، جو حکومت کا نظام، اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. اور ہم اپنے اور ان کی آپ نے ایک بہت موٹی سی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا موت، تاکہ ہر وقت وہ جب بھی نظر پڑے تو موت یاد آ جائے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو جنازے میں بیٹھ کر بھی اس کے بعد سیریس نہیں ہوتے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو قبر میں اتار کے بھی سیریس نہیں ہوتے. 2 دن 3 دن ختم کے بعد ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا، ہم ویسے ہو جاتے. تو ہمیں اپنے آپ پر، اپنے معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے. باقی زندگی گزر جائے گی، اگر اچھے کاموں میں گزارو گے پھر بھی گزر جائے گی، خرابیوں میں گزارو گے پھر بھی گزر جائے گی، اچھی باتیں کر کے گزارو گے پھر بھی گزر جائے گی، اور منہ سے غلط چیزیں نکالو گے تو پھر بھی گزر جائے گی. زندگی میں گزر جانا ہے. یہ انسان کو اس لیے آسن تکلیف، خوبصورت ترین اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کی تخلیق کی ہے، جتنے بھی چیزیں بنائی ہیں، کروڑوں چیزیں ہیں، اس میں خوبصورت بھی ہیں، مگر سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ آسن تکلیف انسان کے متعلق کہا ہے کہ میں نے اس کو ایک شاہکار اپنا بنایا. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے شاہکار بنایا، اگر اس پر ہم خود ہی گر جائیں، خود ہی اس منزل سے گر جائیں اور گندگی میں چلے جائیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے حال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سنورنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور اس فتنہ و فساد کے دور میں ایمانوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میری یہی آپ سے گزارش ہوگی، اپنے آپ پر اوپر غور کریں، اچھی سنگتیں رکھیں، مسجد میں ٹائم گزاریں، دین سیکھیں، اور گھروں کو بھی ہم نے قبرستان نہیں بنانا. گھروں میں بھی بچوں کو بٹھائیں، ان کے ساتھ ان کو تلقین کریں، ایسا زبردستی نہیں کریں. یہ وقت وہ جو ہے نا وہ زبردستی والا وقت ختم ہو گیا. زبردستی نہیں کریں. ہم نے اپنے بچوں کو پیار سے بٹھانا ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان کو کہنا ہے خود قرآن پاک کی تلاوت کریں، تب بچوں کو ساتھ بٹھائیں، درود شریف پڑھیں، اچھی محفلیں کریں، مسجدوں میں آئیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھیں، اچھی باتیں کریں، تو انشاءاللہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرے گا. تو میری دعا ہے ہماری بیٹی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشیاں نصیب فرمائے، اور جس گھر میں بیٹی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے امن میں رکھے، امان میں رکھے، اور یہ دونوں خاندانوں کے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ ہو. میں سچی بات کیا ویسے تو سفر ہمارا جاری رہتا ہے، 4-5 دن سے بڑا مطلب ہیکٹک پروگرام ہے، مطلب بڑا اس قسم کا پروگرام تھا. اس فیملی کے ساتھ جو محبت کا جو سلسلہ ہے، اور ان کی جو محبت ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ 4-3 پشتوں سے آج کی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میں اپنے لیے، میری لیے خوشی بھی تھی، اعزاز بھی تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کے اس خوشی میں شریک ہوں. مگر ابھی میں نے ٹریول کرنا ہے، لاہور بھی جانا ہے، ادروائز میں ضرور اس میں شامل ہو کے جاتا ہوں ناصرین میں. اور یہ بے ادبی بھی ہے، مگر میں معذرت اس لیے کروں گا کہ سفر کافی کرنا ہے اور کل آگے تیاری بھی ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ اللہ اس کی 2 سبزے لگا لیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ دعا کرام سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
آپ لوگ حادثہ انشاءاللہ ناز سے شروع کریں گے، ناز جب ختم ہو جائے گی پھر میں انشاءاللہ چپکے سے چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، رحمت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ میں بلال محید آپ دینا دے رہا ہوں ملک پاکستان کا عظیم نام بلبل ترکمستان رسالت جناب قاری محمد دانیال نصیب چشتی حیدری، آپ واقعات آپ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔